نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من کنت مولا فعلی علیہ الصلاۃ والسلام مولا. تو ہم نے آپ کی خدمت میں، اگر آپ کو یاد ہو تو یہ اس تقریرات کا سلسلہ آپ جو ہے نا میں ہم ایک سیریز کے طور پہ دیکھ لیں، اور جنہوں نے نہیں دیکھا ہے پچھلے سال کو وہ دیکھ لیں، اور جنہوں نے دیکھا ہے اس کو دوبارہ دیکھ لیں، کیونکہ اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور پھر اس کو دوبارہ اگر ہم ریپیٹ کریں تو بہت ساری نئی باتیں رہ جاتی ہیں، اور نئی باتیں جو ہیں مرتبط ہوتی ہیں پرانی باتوں سے، تو اس لیے ان کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولا بالمؤمنین من انفسہم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے سال ہم نے آپ کی خدمت میں بہت سارے تقریرات کیے تھے کہ مولا کا مطلب ہے الاولا بالشیء. الاولا بالشیء سے کیا مراد ہے میرے محترم ناظرین؟ یہ کتاب العین ہے، خلیل ابن احمد فراہیدی کی کتاب العین. یہاں پر کون سی جلد ہے یہ عزیز؟ یہ جزء ثامن 8واں مجلد ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 370 میں خلیل ابن احمد کہتے ہیں الاولا بالشیء الاحق به من غیرہ، جو سب سے زیادہ اس کا حقدار ہے، سب سے زیادہ حقدار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اس آیہ کے متعلق مفسرین نے بہت ساری باتیں نقل کی ہیں وہاں پر مختلف کتب میں. اس میں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ابن جریر الطبری جو ان کے مخالفین کے نزدیک سب سے اہم تفسیر ہے، اس میں ملاحظہ فرمائیے تفسیر ابن جریر جزء الثانی والعشرون 22واں مجلد، چاپ دار ابن الجوزی بالقاہرہ. یہاں پر النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اولا سے کیا مراد ہے؟ اولا سے مراد ہے اولا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم احق بالمؤمنین به من انفسہم ان يحكم فيهم بما يشاء من حکم فيجوز ذلك علیہم. ابن جریر جو جماعت عمریہ کے سب سے بڑے مفسر ہیں، ان کی تفسیر سب سے جامع تفسیر، سب سے اہم تفسیر، سب سے اساسی تفسیر ہے، اور اس میں علماء کا اجماع ہے. وہ کہتے ہیں کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤمنین سے، ان کے انفس سے، مؤمنین سے بھی زیادہ حقدار ہیں. خود مؤمنین سے، انفس سے مراد ہے یعنی خود مؤمنین، خود مسلمانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہیں. کس بات کے؟ ان یحکم فیہم بما یشاء من حکم، کہ مسلمانوں میں جس طرح کی مرضی وہ حکم دیں، جس طرح کا فیصلہ کر دیں، جس طرح کا تصرف کر دیں، جس طرح کا ارادہ کر دیں، اور وہ ان کا ارادہ نافذ ہو، ان کا فیصلہ نافذ ہو، اور ان کا حکم واجب الاتباع. فیجوز ذلک علیہم، اور یہ ان کے احکام، ان کے فیصلے اور ان کے فرمان واجب الاتباع ہو اور وہ سب نافذ ہوں. اچھا، ابن زید نے کہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کما انت اولا بعبدک ما قضى فیہم من امر جاز کما کلما قضیت علی عبدک جاز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولا بالمؤمنین من انفسہم سے مراد یہ ہے کہ جس طرح تم اپنے عبد، تمہارا اگر کوئی غلام ہے، تمہارا اگر کوئی سلیو ہے، اس میں جس طرح کا تم فیصلہ کرو کہ یہ سلیو یہ کام کرے، یہ کام نہ کرے، سلیو کی شادی ہو کرے، شادی نہ کرے، اگر اس کی شادی ہے اس کے طلاق ہو، وہ اپنی بیوی کو سے دور رہے، ٹھیک ہے نا. سلیو میں، غلام میں، عبد میں، اس میں آپ جس طرح کا ارادہ کریں، آپ کیونکہ مولا ہیں اس کے، اس طرح کریں وہ جائز ہے. تو یہ اولا، اس سے اولا سے مراد یہ ہے. اب میرے محترم ناظرین، پچھلے سال ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ مولا سے مراد اولا ہے، مولا سے مراد اولا ہے. وہ کافی لینگتھی ڈسکشن تھی ہماری، تو اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو اس کو دیکھ لیجئے. کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی سنہ 2001 میں چھپی ہے. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں کتاب التفسیر میں، تفسیر سورہ حدید میں، صفحہ نمبر 892 میں، تفسیر سورۃ الحدید صفحہ نمبر 892. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے سورہ حدید، پہلے سورۃ الحدید، مولاکم اولا بکم.
مولا کا کیا مطلب ہے؟ خود جناب بخاری نے اس کی تفسیر اس طرح کی ہے کہ مولا سے مراد ہے اولا. کتاب التفسیر تفسیر سورہ حدید مولاکم ای اولا بکم. مولا کا مطلب اولا ہے، اور اولا کا کیا مطلب ہے؟ اولا کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جس طرح کا تصرف کرنا چاہے کسی میں وہ کرے. تو ہمارا موقف ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ مبارکہ غدیر خم میں اس میں یہ فقرہ ہے من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا. یہ فقرہ مولا سے مراد یہی ہے. مولا سے کیا مراد ہے؟ مولا سے مراد یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام اسی طرح اولا بالتصرف ہیں جس طرح امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور ہمارے پاس اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں، اس کے بعد کے دلائل بہت زیادہ ہیں. جماعت مخالفین کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مولا سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ دوست ہے. اور ان کے پاس قرینہ کیا ہے؟ قرینہ وہی ہے کہ ہم نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ صحابہ میں چپقلش رنجیدگی پیدا ہوئی تھی. اس رنجش کو دور کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آشتی دلانے کی کوشش کی ہے. تو آپ کو اگر یاد ہوتا ہم نے آپ کی خدمت میں پچھلے سال بات کیا تھا تفصیل کے ساتھ کہ یہ حاصل بات ہی جھوٹ ہے، نہ کوئی چپقلش تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کسی بھی روایت میں نہیں ہے کہ وہاں پہ رنجیدگی تھی، رنجش تھی. اور اس وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ایراد فرمایا. لذا ان کے پاس واحد جو قرینہ ہے کہ ہم مولا سے کیا مراد لفظ لیں گے؟ دوست کا معنی لیں گے، وہ ہے ہی جھوٹ. قرینہ ہی ان کا جھوٹ ہے، اس طرح کا کوئی نہ حدیث ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اس بات کی تفصیل ہمارے پچھلے سال کی تقریرات میں دیکھیے. ہمارے پاس کہ لفظ مولا سے مراد اولا ہے. اولا وہی جس طرح النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مولا سے مراد یہی اولا ہے. اس بات کے دلائل بہت زیادہ ہیں، اس بات کے دلائل بہت زیادہ ہیں. کچھ دلائل میں نے آپ کی خدمت میں کل کے پروگرام میں پیش کیے تھے. میں نے کہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرنے کی خبر دی ہے، تو اس لیے یہ بہترین قرینہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد جانشین معین کرنے کی فکر کر رہے ہیں. اور یہ بات بہت واضح ہے کہ ان کے بعد کون وہ مسلمانوں پہ اولا ہیں، ان کے بعد اولا کون ہوں گے اس کو بیان کرنے لگے. دوسری بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر حدیث ثقلین کا بیان فرمایا ہے. اور حدیث ثقلین نص ہے نہ صرف امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت پر بلکہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی امامت پر. اس حدیث ثقلین، یہ حدیث ثقلین بذات خود مستقل طور پر امامت کی دلیل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مختلف مقامات پر اپنے مرض الموت میں کہا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں بیان فرمایا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو حجۃ الوداع میں بیان فرمایا ہے، عرفات کے مقام پر فرمایا ہے، فتح طائف کے موقع میں پہ فرمایا اور دوسری مقامات پر فرمایا. تو یہ بذات خود اہل بیت علیہم السلام کی امامت کی دلیل ہے. لیکن غدیر کے مقام پر جو بیان انہوں نے فرمایا ہے تو یہ بہت واضح قرینہ ہے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قرائن متکلم کے مراد کو معین کر دیتی ہیں بطور کہ پھر وہ کلام مشترک لفظی نہیں رہتا. مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اردو زبان میں لفظ کل ہے. اگر میں صرف کر دوں کل تو اس سے تو پتہ نہیں چلتا کہ اس کل، کیونکہ لفظ کل مشترک ہے گزرے ہوئے دن اور آنے والے دن کے لیے، تو یہ تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا اس سے مراد کیا ہے. میں صرف اگر یہ کہہ دوں کل، کیا مراد ہے؟ گزرا ہوا دن اور یا آنے والا دن. لیکن جو ہی میں اس کو استعمال کروں گا جملے میں تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا. کل میں آپ کے پاس آؤں گا، کل آپ اخبارات میں پڑھیں گے، کل موسم ایسا ہوگا، ٹھیک ہے نا، یا کل فلانا تشریف لائے تھے. تو پھر یہ مشترک لفظی نہیں رہتا، پھر وہ ایک ہی معنوں میں ایک ہی واضح معنی کو وہ بیان کر دیتا ہے. یا جیسے کہ انگلش زبان کا لفظ ہے برائٹ. اگر میں صرف کہہ دوں برائٹ تو یہ روشن کو بھی کہتے ہیں، اور ایک شخص جو بہت ہی ذہین ہوتا ہے اس کو بھی برائٹ کہتا ہے نا. تو اگر جب جملے میں اس کو استعمال کرتے ہیں تو فوراً مدعا پتہ چل جاتا ہے، مقصود پتہ چل جاتا ہے، وہ مشترک لفظی نہیں رہتا. ہم کہتے ہیں کہ اٹس اے برائٹ ڈے، یہ دن بڑا روشن دن ہے. اٹس اے برائٹ ڈے، یہ ایک دن روشن دن ہے. اس دن میں بادل نہیں ہے، اس دن میں اندھیرا نہیں ہے، دن روشن ہے. The room is bright، کمرہ روشن ہے، یعنی چراغ ہے اس میں یا کھڑکی وغیرہ ہے. یا کہتے ہیں this boy is bright، this a bright person، یہ پرسن جو ہے، یہ شخص جو ہے کیا ہے؟ یہ بڑا ذہین انسان ہے. تو جب ہی آپ استعمال کریں گے جملے میں اس سے فوراً پتہ چل جاتا ہے
کیا ہے مقصود آپ کا کیا ہے. اب یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا، یہ ایک جملہ تو نہیں فرمایا. اس جملے سے پہلے کلمات ہیں، اس جملے کے بعد کلمات ہیں. کوئی بھی منصف شخص ان کلمات کو اگر دیکھ لے تو اس کے لیے شک ہی نہیں رہتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مولا قصدیہ اولا، یعنی جس طرح وہ خود اولا ہیں، جس طرح اللہ اولا ہے، جس طرح سب چیزوں پر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تصرف کا حق رکھتے ہیں، اسی طرح امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام یہ حق اطاعت، حق تصرف رکھتے ہیں. تو ان قرائن میں سے ایک قرینہ ہے حدیث شریف ثقلین، اور حدیث شریف ثقلین کا صدور غدیر خم میں یہ یقینی ہے. ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے تفسیر ابن کثیر. ابن کثیر الدمشقی جو ہے ابن تیمیہ کا شاگرد ہے اور محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے، بڑا فاضل آدمی ہے اور کٹر انٹا شیعہ، جیسے ابن تیمیہ کا طریقہ کار ہے کہ وہ بالکل کٹر انٹا شیعہ ہے. یہاں پر اس کتاب میں میرے محترم ناظرین تفسیر ابن کثیر الدمشقی تفسیر القرآن العظیم جزء رابع، چاپ دار الارقم بیروت میں کتاب چھپی ہے، شرکت دار الارقم. یہاں پہ صفحہ نمبر 140 سورہ شورا کی تفسیر ہے. سورہ شورا میں قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس آیے پہ بات ہو رہی ہے. وہ حدیث نقل کرتے ہیں وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ، یہ حدیث صحیح احادیث میں یہ ثابت ہے. ثبت فی الصحیح، حدیث صحیح میں یہ بات ثابت ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فی خطبته بغدیر خم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے غدیر خم میں یہ بیان فرمایا ہے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ ثقلین کہ وہ کتاب اللہ اور عترتی ہیں، اور وہ کتاب خدا اور میرے اہل بیت ہیں، کہ اور یہ ایک دوسرے سے کبھی الگ نہیں ہوں گے جب تک مجھے حوض کوثر پہ وارد ہوں گے. میرے محترم ناظرین، حدیث ثقلین کہ میں یہ جملے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور یہ قاعدہ آپ کی خدمت میں نے بہت آپ پہلے شاید تفصیل سے بیان کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہے کہ زیادات الثقات مقبول عند جمیع المحدثین بالاجماع، کہ اگر ایک حدیث میں ایک فقرہ نہیں ہے، دوسرا شخص راوی یا دوسرے روات اسی فقرے کو نقل کرتے ہیں اسی حدیث کے ضمن میں، اگر وہ ثقہ ہیں تو وہ زیادہ جو ہے وہ مقبول ہوتا ہے. آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ حدیث ثقلین میں وجوب التمسک باہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام یہ ثابت ہے، اور وجوب الاخذ عن آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام یہ ثابت ہے. آپ کی خدمت میں ان کے کچھ صیغے آپ کو دکھا لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی استدلال پہ شروع کریں گے. یہ کتاب خصائص علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، تالیف الحافظ احمد بن شعیب النسائی. یہاں پر میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر 96 میں وہ حدیث نقل کرتے ہیں، حاشیہ نمبر 224 دیکھیے، صحیح رجالہ رجال الشیخین، حدیث صحیح ہے، رجال اس کے ثقات ہیں، رجال بخاری و مسلم. اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر خم میں، حجۃ الوداع پر واپسی پر غدیر خم میں وہ فرماتے ہیں انی قد ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں ثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی. اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ من کنت ولیہ فہذا ولیہ، امیر المؤمنین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں ولی ہوں، علی علیہ الصلاۃ والسلام اس کے ولی ہیں. اس کے علاوہ کتاب صحیح مسلم میں یہ جو بالاجماع جماعت عمریہ کے نزدیک مقبول ہے، یہ چاپ دار الفکر کی ہے. اس کتاب میں صفحہ نمبر 1200 میں زید ابن ارقم کہتے ہیں، یہ روایت کیسے ہے؟ زید ابن ارقم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے خم کے مقام پر انہوں نے خطبہ دیا ہے، مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے. وہاں پہ انہوں نے کہا وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْن، خم کے مقام پر انہوں نے حدیث ثقلین بیان فرمایا. اچھا، یہ کتاب السنن الکبریٰ للنسائی جزء 7 چاپ الرسالہ، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 310 حدیث نمبر 8092 میں کہ رسول خدا زید بن ارقم کہتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے جب واپس آئے
غدیر خم پہ ان کا نزول ہوا ہے، انہوں نے حکم دیا ہے کہ درختوں کے نیچے کو جھاڑو دے دو، صحابہ نے جھاڑو دیا، پھر انہوں نے فرمایا کہ میری موت آنے والی ہے، قد ترکت فیکم الثقلین، میں نے تمہارے درمیان ثقلین چھوڑا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا بلے من کنت ولیہ فہذا ولیہ۔ اسی کتاب یعنی کتاب سنن نسائی جلد نمبر 7 میں صفحہ نمبر 436 میں ایک باب ہے، باب من کنت ولیہ فعلی علیہ السلام ولیہ، حدیث نمبر 8410، اس میں بھی یہی بات موجود ہے کہ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں، غدیر خم دیکھ لیجئے، اس میں انہوں نے انی قد ترکت فیکم الثقلین، ثقلین کا بیان فرمایا۔ اور زید بن ارقم سے بہت معروف مشہور حدیث جو ترمذی صاحب نے روایت کی ہے، اس کا بھی آپ دیکھ لیجئے صیغہ، یہ سنن ترمذی ہے، سنن الترمذی للحافظ محمد بن عیسیٰ بن سورہ الترمذی، چاپ دار الفکر، سنہ 2008 میں دار الفکر بیروت میں چھپا ہوا کتاب ہے، 1089 نمبر صفحہ ہے، 1089 حدیث نمبر 3813۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں اس ثقلین کو کہ اگر تم ان کی اتباع کرو گے تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، اگر ان سے تمسک کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ ایک کتاب اللہ ہے وعترتی اہل بیت، دوسرا میری عترت میرے اہل بیت ہے، ولن يتفرقا حتى يرد علی الحوض، اور یہ کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے جب تک کہ حوض کوثر پہ مجھ پہ وارد نہ ہو جائیں۔ ھذا حدیث حسن، اس کی تصحیح بھی کیا حافظ ترمذی نے، کیونکہ حدیث حسن محدثین کے نزدیک حدیث صحیح کے اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ یہ کتاب ہے کتاب السنہ للحافظ ابی بکر عامر ابن ابی عاصم الضحاک ابن مخلد الشیبانی، متوفى سال 287، اور اس کی تحقیق کی ہے محمد ناصر الدین الالبانی نے، چاپ 1980 بیروت المکتب الاسلامی میں۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہاں پر روایت کرتے ہیں ابو مسعود الرازی زید بن عوف سے، ابو عوانہ سے، عامش سے، حبیب بن ابی ثابت سے، ابو الطفیل سے، زید بن ارقم سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع سے غدیر خم کو پہنچے تو انہوں نے وہاں پر وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، وہاں پر حدیث ثقلین کا ذکر فرمایا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے محترم ناظرین، حدیث ثقلین کا ذکر مختلف احادیث میں غدیر خم میں ثابت ہے، اور غدیر خم کے علاوہ بھی ثابت ہے، اور صحیح اسانید کے ساتھ جماعت مخالفین نے روایت کی ہے، ان کے بڑے بڑے اکابر نے اس کی تصحیح کیا۔ ملاحظہ فرمائیے کتاب المطالب العالیہ للحافظ احمد ابن علی ابن حجر العسقلانی، حافظ ابن حجر العسقلانی تصحیح احادیث میں اور شرح احادیث میں اور رجال کے توثیق اور تضعیف میں اپنے ثانی نہیں رکھتے، اور جتنے محدثین ان کے بعد آئے سب ان کے علوم کے محتاج، ان کے تصنیفات کے محتاج، اور ان کے تحقیقات کے محتاج، اور ان کے تحقیقات پہ اعتماد کرنے والے ہیں۔ یہ آپ کے جو جماعت سلفیہ ہیں، جماعت وہابیہ ہیں، یہ اشاعرہ ماتریدیہ کو یہ کافر اور مشرک سمجھتے ہیں، یہ بولتے نہیں ہیں میڈیا پہ اس بات کو، لیکن کتب بڑی پڑھی ہے، یہ اشاعرہ کو مشرک سمجھتے ہیں۔ ابن تیمیہ کے اکثر کتب ان کی رد پر ہے، وہ اساس التقدیس وغیرہ وغیرہ، کس کی رد پر ہے؟ وہ اشاعرہ کے رد پر ہے، اشاعرہ کی تکفیر میں، اشاعرہ کو وہ مرجع کہتے ہیں۔ اچھا، اور حافظ ابن حجر اشعری مذہب ہے، تو حافظ ابن حجر عسقلانی سلفیوں کے نزدیک کیا ہیں؟ مشرک ہے، کیونکہ وہ اسماء و صفات اس طرح نہیں مانتے جس طرح سلفی مانتے ہیں۔ سلفی اسماء و صفات میں تعویل نہیں کرتے، کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا سر ہے، اللہ کا پیر ہے۔ تو حافظ ابن حجر اشعری ہونے کے ناطے ان کی تعویل کرتا ہے، کہتا ہے اللہ کا ہاتھ، اللہ کا سر نہیں ہے۔ بہرحال اس کے باوجود کہ حافظ ابن حجر ان کے نزدیک مشرک ہے، کیونکہ یہ سب ان کے علوم کے محتاج ہیں، ان کی غایت احترام کرتے ہیں اور نہایت ان کی تکریم کرتے ہیں۔ یعنی کون؟ یعنی سلفی وہابی ٹولہ، ان کے بڑے بڑے علماء، سعودی عرب کے بڑے بڑے حفاظ، اس کی حافظ ابن حجر کیونکہ محتاج ہیں، اگر ان کی کتابوں کو چھوڑ دیں تو ان کے پاس کچھ رہتا بھی نہیں، کیونکہ سلفی سب کیا ہیں؟ وہ حدیث کے ماننے والے ہیں، اہل حدیث ہیں، وہ فقہ کو تو نہیں مانتے۔ اچھا، یہ کتاب المطالب العالیہ بزوائد المسانید الثمانیہ، اس کا جز نمبر 16، یہ کتاب چھپی ہے دار العاصمہ ریاض جزیرۃ العربیہ میں سنہ 2000 میں۔ اچھا، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 142 میں حدیث نمبر 3943،
قال اسحاق ابن راہوی روایت کرتے ہیں اخبرنا ابو عامر العقدی عن كثير بن زید عن محمد بن عامر بن علی عن عامر بن علی عن یعنی ابی ہے یعنی عامر بن علی عن علی رضی اللہ تعالی عنہ، روایت کرتے ہیں صحیح سند کے ساتھ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ کیوں کہتا ہوں صحیح سند؟ یہ هذا اسناد صحیح، حافظ ابن حجر نے تصریح کیا یہ صحیح، یہ سند صحیح ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ حضر الشجرۃ بخم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خم کے مقام پہ جو درخت ہے جن کے نیچے صحابہ سے جھاڑو لگوایا انہوں نے، وہاں پہ وہ حاضر ہوئے۔ ثم خرج آخذا بید علی رضی اللہ عنہ، وہ تشریف لائے اس حالت میں کہ ان کے ہاتھ میں کن کا ہاتھ تھا؟ امیر المؤمنین علی علیہ السلام کا ہاتھ تھا۔ تو انہوں نے کہا الستم تشہدون ان اللہ تبارک و تعالی ربکم، کیا تم شہادت نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہاں شہادت دیتے ہیں۔ الستم تشہدون ان اللہ ورسولہ اولی بکم من انفسکم وان اللہ تعالی ورسولہ اولیاؤکم، شہادت نہیں دیتے کہ اللہ اور رسول تم پہ اولا ہیں تمہارے نفوس سے، اور شہادت نہیں دیتے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے ولی ہیں۔ صحابہ نے کہا کیوں شہادت نہیں دیتے؟ شہادت دیتے ہیں۔ فقالوا بلا، قال فمن كان اللہ ورسولہ مولاہ فإن هذا مولا، جس کا اللہ اور رسول مولا ہے، یہ جن کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، یہ سردار، یہ سالار، یہ امام، یہ سید، ان کے مولا ہیں۔ اچھا، وقد ترکت فیکم، اور میں تمہارے درمیان میں نے چھوڑ دیا ہے، ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ سببہ بیدی وسببہ بایدیکم واہل بیتی، اور میں تمہارے درمیان میرے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کی اتباع کرو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ایک کتاب اللہ کا ایک طرف تمہارے ہاتھ میں، دوسری طرف اللہ کے ہاتھ میں، اور میرے اہل بیت۔ تو یہ حدیث ثقلین میرے محترم ناظرین بار بار ہم ثابت کرتے ہیں آپ کی خدمت میں صحیح سند کے ساتھ، غدیر خم میں اس کا صدور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کتاب اتحاف خیارت المہرہ بزوائد المسانید العشرہ، تالیف الحافظ البوصیری، المجلد التاسع، چاپ مکتبۃ الرشد الریاض، 1998 میں چھپی ہے۔ باب فی من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا، حدیث نمبر 8974، صفحہ نمبر 279، رواہ اسحاق ابن راہوی بسند صحیح۔ اس میں بھی یہی ہے کہ غدیر خم میں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضر الشجرۃ بخم، وہی الفاظ ہے۔ اس میں من کنت مولا کا فمن کان اللہ ورسولہ مولا فإن هذا مولا وقد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ سببہ بیدہ وسببہ ایدیکم واہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان حدیث ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، کتاب اللہ اور اہل البیت علیہ۔ تو میرے محترم ناظرین، کلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ الفاظ ہیں، کیونکہ من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا یہ ایک جملہ تو نہیں ہے کہ ایک ہی جملہ بیان کیا اور کچھ نہیں بولا ہے پیغمبر نے، تاکہ ہمیں شک ہو کہ بھئی مولا سے کیا مراد ہے، پتہ ہی نہیں چلتا مولا سے مراد دوست ہے، ناصر ہے، یا مولا سے مراد اولا بالتصرف، اس طرح تو نہیں ہے کہ ایک ہی جملہ ہو۔ یہ خطبے میں ہے، خطبے کے الفاظ کو ڈھونڈتے ہیں تاریخ میں، خطبے کے الفاظ کو چھپانے کی کوشش کی گئی مختلف ابواب میں، جب ان کو لے کے آتے ہیں صحیح اسانید کے ساتھ، اس میں بہت سارے شواہد آ جاتے ہیں کہ اس میں یہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوستی کی بات نہیں کر رہے تھے، دوستی کی بات نہیں کر رہے تھے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام آپ کا دوست ہے، آپ کا غدار نہیں ہے، آپ کا دشمن نہیں ہے، یہ نہیں کہہ رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے تھے کہ تم نے اطاعت کرنی ہے امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی۔ اس بہت سارے ہمارے پاس شواہد ہیں، بہت سارے قرائن ہیں، ایک میں وہی حدیث ثقلین ہے، اور حدیث ثقلین کیا کہتی ہے کہ اگر تم اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ، میں مرنے لگا ہوں، میں دنیا سے جانے لگا ہوں، اور اگر تم میرے بعد میری اہل بیت اور قرآن مجید علیہم السلام کی اتباع کرو تو تب کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ اور اہل بیت علیہم السلام کا مصداق ان کے پاس کھڑا ہے، من کنت مولا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ امامت کا بیان ہے۔